ملتان ڈویژن کی ساری قیادت مسلم لیگ نون کی، ہمارے اتحادی پیپلز پارٹی سے حیدر گیلانی صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب سلمان بھائی کے تمام وزراء کی جو ٹیم میرے ساتھ یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھیجی ہے، خواجہ سلمان رفیق صاحب، شعیب بھرت صاحب، رانا سکندر، کاظم بھائی، آپ سب کو آج کا دن مبارک ہو، اور وہ اس لیے کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب، 3 دریاؤں کے اندر سیلاب، راوی، ستلج، چناب، اتنے تاریخی سیلاب کا تاریخی نقصان ہوا، اور آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں، آپ کی بہن نے اتنے تاریخی بدترین سپر فلڈ کا مقابلہ اپنی پوری حکومت کی طاقت کے ساتھ کیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی نے اس خطرناک بدترین سپر فلڈ کے پنجاب کے 3 دریاؤں میں سیلابی صورتحال تھی، انہوں نے اس فلڈ کی پریپیئرڈنس، اس کی پوری تیاری، اس کی ریسکیو، اس کی ایویکویشن، اس کا پورا ریلیف کا عمل، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا ازالہ بھی خود اپنی قیادت اور اپنی نگرانی میں کیا۔ جب میں پچھلے ماہ ملتان آئی تھی، شجاع آباد گئی تھی، جلال پور گئی تھی، تو آج جو میں یہاں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آیا کہ میں 1 مہینے پہلے یہاں سے گئی تھی، اور آج جتنے لوگوں کو میں یہاں ملی جو سیلاب زدگان لوگ ہیں، جو سیلاب سے متاثرین ہیں، ان لوگوں کے جو چہرے ہیں آج وہ بالکل مختلف چہرے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 26 دن کی قلیل مدت، کم ترین مدت میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو وعدہ کیا تھا، آج اس وعدے کی تکمیل یہ تمام جو وزیر اعلیٰ کی ٹیم ہے وہ یہاں آپ کے پاس لے کر آئی ہے۔ آپ نے پہلے بھی تاریخ میں سیلاب آتے دیکھے ہوں گے، میں نے یہاں بہت بزرگ لوگ بھی دیکھے، بزرگ خواتین بھی دیکھی، پہلے بھی سیلاب آئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف جب پہلا سیلاب آیا 1988 میں، اس وقت، پھر 2010 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے، پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، جب سیلاب آیا تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، اور اب جب یہ بدترین سیلاب آیا پنجاب میں تو ہر طرف بڑی گھبراہٹ تھی۔ ہم سب نے سوچا کہ اتنا بڑا سیلاب، لیکن ایک خاتون جو ڈٹی رہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی پریپیئرڈنس بھی ہوگی، اس کا ریسکیو بھی ہوگا، اس کی ایویکویشن بھی ہوگی، اس کا ریلیف بھی ملے گا، اور انشاءاللہ میں کم ترین مدت میں، انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ازالہ بھی کروں گی۔ وہ 2 دفعہ ملتان آئی تھیں، یہاں شجاع آباد بھی آئیں، جلال پور بھی گئیں، اور ملتان شہر میں بھی آئی تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آپ سب سے، جتنے اس وقت ریلیف کیمپ میں لوگ تھے، ان سب سے وعدہ کیا تھا کہ پریشان مت ہونا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتان کے لوگوں کو اور تمام سیلاب متاثرین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اور آپ کی ماں وہاں لاہور میں آپ کا خیال کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی سیلاب آتا تھا تو وزیر اعلیٰ جو ہوتے تھے، یہی ابھی جب سیلاب آیا تو ہم نے کہا راجن پور میں جائیں، وہاں سیلاب آیا ہوا ہے، جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے تو اپنے گھروں سے لوگ نہیں نکلے تھے۔ ہم نے کہا خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا، ابھی بھی آیا، اپنے گھر سے کوئی نہیں نکلا، لیکن ہم نے اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی محنت سے، آپ کی مدد کرنے کی نیت سے، آپ سب کو آج یہاں لوگوں کو 10 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، لوگوں کو 12 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، لوگوں کو 5 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، لوگوں کو 6 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، اور کس طرح مل رہا ہے؟ ایک شفاف طریقے سے مل رہا ہے۔ ایک سروے ہوا
کہا گیا سروے میں 6 ماہ لگیں گے، سروے میں سال لگے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا یہ پورا سیلاب کا سروے جو ہے وہ پورے 1 ماہ کے اندر مکمل ہوگا. اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 83%، 83% سروے مکمل ہو چکا ہے. 26 ستمبر کو یہ سروے شروع ہوا تھا اور 27 اکتوبر کو انشاءاللہ یہ سروے مکمل ہو رہا ہے. اور اس سروے کا انتظار نہیں ہوا کہ اگر 28 اکتوبر کو یہ سروے مکمل ہو رہا ہے تو 28 اکتوبر سے ہی اس کا ازالہ شروع ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اکاڑا سے ابھی 3 دن پہلے جمعے کو اس کا آغاز کر دیا ہے اور اس جگہ 72 کیمپ سائٹس پورے پنجاب کے اندر قائم کر دی جا چکی ہیں. اور جس طرح کی کیمپ سائٹ ملتان میں ہے، جس طرح کی کیمپ سائٹ لاہور میں ہے، جس طرح کی کیمپ سائٹ جھنگ میں ہے، اسی طرح کی کیمپ سائٹ جو ہے وہ علی پور میں ہے، جلال پور کے اندر ہے. کوئی فرق، کوئی تفریق کسی بھی کیمپ سائٹ کے اندر نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پورا بدترین، اور یہ جتنے یہاں سیلاب متاثرین میرے بھائی، میرے بزرگ، میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، ان کے لیے یہ جاننا بڑا ہی اہم ہے کہ جتنا ہی بدترین سیلاب تھا اس کی تاریخی تیاری، اس کی تاریخی ریسکیو، پریپیئرڈنس، اس کا ریلیف. آپ کو کیمپ کے اندر، آپ کو ٹینٹس کے اندر 3 وقت کا کھانا ملا. آپ کی تقریباً 25 لاکھ آبادی کو ایویکویٹ کرایا گیا، ان کی جانیں بچائی گئیں اور 20 لاکھ سے زیادہ مویشی جانوروں کو پہلی دفعہ کسی بھی سیلاب میں ان کی جانیں بچا کر ان کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا. اور یہ تمام جو عمل تھا، یہ پورا عمل وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی نگرانی میں کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کے اوپر ایک روپیہ جو خرچ کیا وہ آپ کے پیسوں سے خرچ کیا. کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے پیسہ نہیں مانگا. یہ آپ کے اپنے پیسے ہیں، آپ کا اپنا حق ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپ کو آج آپ کے ہاتھ میں آپ کی دہلیز کے اوپر دیا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر کہ جب بدترین سیلاب تھا، تقریباً 100 ارب صرف ازالے میں جائیں گے اور اس کے بعد وہ پروسیس جو اریگیشن کا انفراسٹرکچر ہے، جو ریسکیو کا انفراسٹرکچر ہے، جو پریپیئرڈنس کا انفراسٹرکچر ہے، اس کے اندر اس کی پوری ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ اس سے الگ پیسے ہیں. لیکن یہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتانا چاہتی ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، پنجاب کی عوام کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جہاں اتنے بدترین سیلاب کا مقابلہ کیا ہے ایک حکومت بن کر، ایک مٹھی بن کر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں جہاں اس سیلاب کا مقابلہ کیا گیا ہے، پنجاب کا ایک بھی منصوبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بند نہیں کیا، ایک منصوبہ بھی بند نہیں کیا. پنجاب کی سڑکیں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ویسے ہی بنا رہی ہیں جو سیلاب سے پہلے بنا رہی تھیں. 20,000 کلومیٹر کی سڑکیں مکمل کی ہیں اور اگلے سال بھی جو ہدف رکھا تھا اسی طرح سڑکیں بن رہی ہیں، اسی طرح ہسپتال بن رہے ہیں، اسی طرح اسکول ٹھیک ہو رہے ہیں، اسی طرح ترقیاتی جو منصوبے ہیں وہ اسی طرح، اسی رفتار سے، اسی پیسے کے ساتھ اس وقت جاری ہیں. جب وہ ایک طرف ریلیف کیمپ میں جاتی تھیں وزیر اعلیٰ پنجاب تو دوسری طرف جنوبی پنجاب کے اندر بسیں تقسیم کر کے آتی تھیں. کسی بھی منصوبے کو بند نہیں کیا گیا، کسی بھی سڑک کے بننے کو بند نہیں کیا گیا، ہسپتال کو بند نہیں کیا گیا، اسکول کو بند نہیں کیا گیا، بسوں کے منصوبے کو بند نہیں کیا. وہ اسی رفتار سے بلکہ اس سے زیادہ رفتار سے وہ منصوبے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کل رات کو اتنی بڑی خوشخبری ہے پنجاب کے لیے اور پاکستان کے لیے کہ کل رات کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنا چھت، اپنا گھر کا 1 لاکھ گھروں کا ہدف مکمل ہو گیا. پنجاب میں 6 ماہ کی مدت میں پنجاب کے شہریوں کو، ان لوگوں کو جن کے پاس اپنی چھت نہیں تھی، اپنا گھر نہیں تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے، میاں محمد نواز شریف کا یہ خواب تھا کہ جو لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے ان کو اپنا گھر ملے،
تو 6 سے 7 ماہ کی مختصر ترین مدت میں اپنا چھت اپنا گھر جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا پروگرام ہے اس میں کل رات 1 لاکھ گھروں کا جو ہدف تھا وہ مکمل ہوا ہے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تمام جو مقامی قیادت ہے, سیاسی قیادت, وہ سیلاب زدگان کے ساتھ جس طرح کھڑی ہوئی اس سے پہلے اس کی تاریخ نہیں ملتی. آپ کے عوامی نمائندے, ان کو ہدایت تھی کہ جب تک سیلاب متاثرین کیمپس میں اور ٹینٹس میں کھانا نہیں کھا لیں, محفوظ مقامات تک نہ پہنچ جائیں, آپ لوگوں نے اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا. اسی طرح یہاں حیدر گیلانی صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی سیلاب میں جس طرح کام کیا, یہاں ہمارے سب حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح ان مقامی قیادت نے کام کیا, جس طرح سیلاب کے دوران ملتان کی لوکل ایڈمنسٹریشن نے کام کیا. میں یہاں خود موجود تھی جب میں جلال پور آئی, ملتان آئی, تو یہاں کمشنر صاحب بیٹھے ہیں, عامر کریم صاحب ڈی سی یہاں موجود ہیں, ملتان کے وسیم, اسی طرح یہاں آر پی او, سی پی او, پولیس, ریسکیو, سول ڈیفنس, ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ, اریگیشن کا ڈپارٹمنٹ, ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ, جہاں میں مویشیوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا وہاں ان کے لیے موبائل ہسپتال پہنچائے, وہاں ان کی ویکسین پہنچائی, ان کی دوائی پہنچائی. اسی طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جہاں بھی ٹینٹ کیمپس تھے, جہاں بھی ریلیف کیمپس تھے, جہاں جہاں سیلاب زدگان تھے, متاثرین تھے, وہاں 1000 سے زائد فیلڈ کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹل پہنچائے گئے, اور 15 لاکھ سے زائد لوگوں کا علاج ان فیلڈ ہاسپٹلز کے اندر اور کلینک آن ویلز کے اندر ہوا. اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اتنا بڑا فلڈ, اتنا زیادہ پانی, لیکن ایک بھی ایسی بیماری نہیں پھوٹی, ایسی وبا نہیں پھوٹی جو پانی کی وجہ سے اور گورنمنٹ کی کسی غفلت کی وجہ سے جس کو نقصان پہنچا ہو.